اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ سورہ شمس کا وظیفہ ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ کیسا ہے اور کس چیز کے لیے ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گی۔ آپ لوگوں نے جو سورہ شمس کا وظیفہ کرنا ہے، وہ جو حاملہ خواتین ہیں وہ اپنے حمل کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے حمل کی حفاظت کے لیے، اپنے بچے کو زندہ رکھنے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ اور یہ وظیفہ وہ کیسے کریں گی یہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شیئر آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی انسان کی بہت بڑی پریشانی یا مشکل حل ہو جائے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ دوستو، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ اجوائن اور کالی مرچ 1.5 پاؤ لے کر پیر کے دن دوپہر کے وقت 40 بار باوضو ہو کر سورہ شمس اس طرح پڑھے کہ ہر دفعہ سورہ شمس پڑھنے کے ساتھ ساتھ اول و آخر درود شریف پڑھے اور اجوائن اور کالی مرچ پر دم کرے، اور جب حمل قائم ہو جائے یا 3 ماہ کا ہو جائے تو تھوڑی اجوائن اور تھوڑی کالی مرچ لے کر روزانہ پابندی کے ساتھ بلا ناغہ کھاتی رہے اور دودھ چھڑانے تک برابر یہ عمل کرتی رہے۔ انشاءاللہ تعالی بچہ زندہ رہے گا اور اس کا حمل ہر قسم کے جانی و مالی نقصان سے محفوظ رہے گا۔ یہ عمل سوکھا اور سان کے مریض بچوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا حمل قائم رہے گا اور گرنے سے محفوظ رہے گا۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو آج کا وظیفہ پسند آیا ہے تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئی وظیفے میں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔